بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور بات کرنے کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ان کا حل کس طریقے سے نکالا جائے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے احکامات کی بجاوری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکامات سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کاز اور ایفیکٹ والی بات ہے کہ اگر آپ نے کیا کہتے ہیں کوئی دیوار پر گیند کو مارا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوار سے گیند واپس لوٹ کر آئے گی، اور یعنی اس کے جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے آئے گی۔ اور یہ بات اس طریقے سے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی زندگی میں نافرمانیاں زیادہ ہیں تو آپ کی زندگی زیادہ پریشان ہوگی۔ یہ ایک کاز اور ایفیکٹ والی سیدھی سیدھی بات ہے، اس کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، سورہ نحل میں یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ مسلمان مرد اور عورت میں سے مگر وہ کہ مومن ہو جو بھی نیک اعمال کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ بتائیے وَهُوَ مُؤْمِن، کہ وہ ایمان والا ضرور ہونا چاہیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو ایک پاکیزہ، اچھی، عمدہ، خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ تو یعنی کاز اور ایفیکٹ کی بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ اچھا معاملہ فرمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی سرزمین میں، اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے خالق ہیں، اور وہ آپ سے جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اور تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اپنی عبادت سے مراد کہ ہم نے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی الا لیعرفون، کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، مجھے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیا میں ایسے زندگی گزاروں جیسے کہ غیر مسلم زندگی گزاریں، یا میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں، یا ایک انسان بن کر زندگی گزاروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اللہ کے احکامات پر چلوں گا اللہ پاک میرے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ صاف سی بات ہے، قرآن اور سنہ جو ہے وہ صاف بتاتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنقا، کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ جل شانہ اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ اور وہ جب قیامت کے دن نامہ اٹھایا جائے گا، یعنی اندھا اٹھایا جائے گا، کہے گا بھائی میں تو دنیا میں صحیح سلامت آنکھوں والا تھا، یہ کیا ہوا؟ وجہ یہ بنی کہ اس نے زندگی کو ضائع کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں یہ زندگی دی ہے اپنی فرما برداری کے لیے، ایسا ہی نہیں کہ بس ضائع کرتے رہیں۔ دیکھو، اللہ کے دین پر چلنا ہے، چاہے وہ آپ کہیں بھی چلیں، آپ اللہ کے احکامات پر چلیں، بس اس کو آپ جانیں، رجوع الی اللہ کو بڑھائیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے انزائٹیز سب ختم ہو جائیں گی، آپ کا سٹریس ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، طبعاً اس کو تکلیف پہنچے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس کا علاج بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں دین میں دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ایک تو توکل اللہ بڑھائیے، کہ جو بھی مسئلہ، جو بھی پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور ایک اصول کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو اس کو دیکھتے ہیں۔ ہاتھوں کی کمائی سے کیا مراد ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ اچھے برے اعمال کرتے ہیں، ہم جو برے اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کو ایسا کبھی محسوس ہو تو اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھے معاف فرمائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی آپ کی نافرمانی کر کے یہ نتیجہ لے رہا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف، اور ایسی پکی ٹھکی توبہ کرے کہ اللہ پاک آپ سے محبت کرنے لگ جائیں، اور اللہ کی محبت آپ کی طرف ہو جائے تو میں آپ کو بتلا دوں، سیریس بات یہ ہے کہ آپ آسانی والی زندگی کی طرف چلے جائیں گے، اللہ آپ کو آسانی کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے بتائیے
کہ اگر آپ 100 دروازے بند کر کے بھی کوئی برائی کا کام کریں گے تو وہ عیاں ہو جائے گی اس کی ظلمت، اور اگر کوئی 100 لوہے کے دروازے بند کر کے بھی کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، تہجد گزاری کرے، اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے، تو اس کی یہ نورانیت اور اس کا یہ نور اللہ پاک ظاہر فرما دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مخلوق آپ سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ اللہ تو کریں گے ہی، مخلوق بھی محبت کرے گی، وہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے کریں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے جبرائیل کو بلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں جبکہ آپ کو اللہ پاک نے کیوں بلایا؟ فرمایا کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ اللہ سے محبت کرتے، تم بھی محبت کرو۔ فرشتے محبت کرتے ہیں، آسمانوں کی مخلوق محبت کرتی ہے، وہ محبت آسمانوں سے اترتی نیچے زمین پر آتی ہے، مخلوق محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے، بلوں میں چونٹیاں محبت کرتی ہیں آپ سے، آپ کے لیے کہتے ہیں سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، آپ کے لیے مخلوقات محبت دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ انسانوں میں آپ کی محبت آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اللہ والوں کو آپ دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کرتے ہیں ان کی نیکی کی وجہ سے، کہ وہ جو اللہ کے ہاں نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ان کو چاہنا ہی لگ جاتے ہیں، آپ ان پر فدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو ان سے اللہ کے لیے محبت ہو جاتی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ دوہرا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی مخلوق بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ کہ ہمیں پریشانی کے وقت کیا کیا کرنا ہے، پریشانی کے وقت، مسائل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، بعض حضرات کو سٹریس لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انزائٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آپ یہ پوز کر لیں، اس کا تصور کر لیں، اس کا یقین کر لیں، آپ اللہ کے حکم سے جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے بس۔ اور اگر کچھ برا ہو گیا تقدیر میں تو اس پر سوچیں کہ اللہ پاک نے خیر رکھی ہوگی اس میں میرے لیے، کیونکہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو ہوگا یہ کہ کتنے آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت آ جاتی، اللہ نے میرے ایمان پر مصیبت نہیں لائے، یہ دنیا کی چیزوں پر مصیبت آ گئی، جان پہ مصیبت آ گئی، مال کے اوپر مصیبت آ گئی، لیکن میرے ایمان پہ نہیں آئی، اللہ پاک نے میرے ایمان کو بچا لیا۔ آپ اس پہ اس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ کو واقعتاً پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں، اس میں یہ تصور کر لیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر اتر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کافروں کو بھی پتہ چل جائے نا کہ اللہ پاک ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دل پھٹ جائیں، اللہ پاک اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور آپ تو ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، تو ان کا کیا اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام ہے، یعنی ایمان والوں کا، تو آپ کا تو مقام بہت بلند ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ آپ گناہ کر کے آتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ بندہ اگر زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور کہے اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ پاک معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کو کچھ بھی آپ کے گناہوں سے نہیں ہوتا، اور اللہ کو کچھ بھی آپ کی عبادت سے نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہیں، آپ اور سارے انسان اور سارے جنات مل کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اللہ کی بڑائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور سارے جن اور سارے انسان مل کر اللہ کی نافرمانی پہ لگ جائیں، اللہ کی فرمانبرداری پر نافرمانی پہ لگ جائیں، تو اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات وراء الورا ذات ہے، وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، وہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی، انسانوں کو پیدا کرنے والی، حیوانوں کو پیدا کرنے والی، ہواؤں کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ تو آپ اللہ کی ذات سے محبت کریے تو اللہ آپ کو اپنے قریب کر دیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر اتر رہی ہے۔ تب آپ یہ تصور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا مراقبہ کیا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سب لوگ پریشان ہیں، کوئی مال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی مال کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ مال کی کمی کی وجہ سے پریشان آدمی سوچتا ہے کہ یار میرے پاس چند پیسے ہیں، زیادہ پیسے آ جائیں، اب میں زیادہ پیسے آ جائیں گے تو میں کیا کروں گا، میں خوش ہو جاؤں گا، اس کو یہ خیال آ رہا ہے۔ حالانکہ ہوگا کیا اس کے ساتھ، یہ اگر 1 کروڑ بھی اس کے پاس آ جائیں گے تو سوچے گا 2 کروڑ ہو جائیں، 2 کروڑ آئیں گے تو 4 کروڑ کا سوچے گا، اور یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ابن آدم کو اگر 2 وادیاں سونے کی بھی مل جائیں تو یہ تیسری وادی کی خواہش ظاہر کرے گا، اور اس کو تیسری وادی کی خواہش ہونے لگ جائے گی۔ ہوگا کیا پھر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوگا یہ کہ اس کو تو اس کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، وہاں جا کے سکون آئے گا اس کو۔ تو ساری بات یہ ہو گئی کہ ہمیں اگر سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کی عبادت فرمانبرداری کرنی ہے، اور جو اللہ پاک نے آپ کو ہمیں دیا ہے اس پہ شکر گزار ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ غریبوں کو دیکھیں، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کتنی چیزوں سے محروم ہیں، اور غریب اپنے سے نیچے غریب والے طبقے کو دیکھیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ کی نعمتیں ہم پہ کتنی زیادہ ہیں۔ ہمیں اللہ نے آنکھوں کی نعمت دی، کانوں کی نعمت دی، سننے کے لیے زبان دی، بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے ناک دی، اور ہمیں دماغ دیا سوچنے کے لیے، اور ہمیں چلنے پھرنے کی طاقت دی، اور کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اور جن کے پاس ان میں سے کسی نعمت کی کمی ہے وہ سوچے کہ اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ دنیا میں اگر کسی پریشانی میں ہے تو آخرت میں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ بھی دیں گے، اچھا اجر دیں گے۔ دنیا میں پریشانی ہے، آخرت کی تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی مومنوں پہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب وہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو کافر اثرات کریں گے کہ ہمیں بھی کاش کلمہ مل جاتا، ایک دفعہ ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں آپ کو فرمانبرداری کی زندگی گزارنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو مراقبہ بھی کرنا ہے، آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، کثرت سے ذکر اللہ کا کریں، آپ کو دیکھیں ہر کام میں آسانی ہوگی۔ ہاں اگر کسی کو پریشانی زیادہ آتی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی میں بتاتا ہوں، چھوٹا سا وظیفہ پریشانیوں کے حل کرنے کا۔ تو آپ صبح شام فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھ لیا کرے 7 دفعہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اگر ایسی کوئی پریشانی ہے جو آپ سے بالکل چمٹ کے رہ گئی ہے، دھوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ ایسا کر لیجئے، فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھیں، تلاوت کریں اور ذکر کریں، اور اشراق کا وقت جب ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اور ساتھ میں اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ آیت لے کر آخر تک، تو اس 2 آیتیں یہ پڑھیے اور 10 دفعہ پڑھ لیجئے اس کو، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ناز و راز کی باتیں کریں اس سے، اور اللہ کو کہیں اللہ میں پریشان ہوں، آپ میری پریشانیاں حل کر دیں، آپ اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں، اللہ جل شانہ آپ کی پریشانی حل کر دیں گے۔ بہت آسان بات ہے، آپ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم کوشش کریں گے، اور کوئی پریشانی ہو اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب دنیا میں مختلف پریشانی آتی رہتی ہیں، مال کے اعتبار سے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف، مالی ہو، جانی ہو، اور عہدے کی پریشانی ہے، اس کے لیے بھی آپ اللہ سے ہی دعا کریں، اور یہ دعا پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے عافیت مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں بھی دیں گے۔ اب ہمارے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ ایگزامز میں بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ ایگزامینیشن فیور ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پریشانی کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے کہ محنت کریں، پیپر ایگزام کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات یہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے، ہر امتحان میں جیسے ہمارے بعض ساتھی سوچا کرتے ہیں، یا ہماری بہنیں سوچا کرتی ہیں کہ آج کے دن تو اب میں امتحان لمحہ مجھے پاس کرا دے، آئندہ سال سے شروع دل سے پڑھوں گی یا پڑھوں گا، کہ اس کے بعد تو میں ہر سیمسٹر میں پڑھوں گی، ہر سیمسٹر میں پڑھوں گا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ دل سے نکال دیں، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں اس کے علاوہ پھر دعا بھی کریں اور سب کچھ کریں، یہ دعا وغیرہ بھی اس وقت کام آئے گی، آپ محنت تو کریں، ساتھ میں پھر دوا بھی رہے گی، دعا آپ کے لیے دوا کے طور پر کام کرے گی، اور آپ کی محنت بھی ضروری ہے، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں۔ اور دوسری بات، آخری بات وہ یہ کہ ظاہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، پریشانی
ہے انسان کو کہ یار اس دنیا سے باہر اس کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، تو اس کی تیاری کریں، اس لیے کہ جب آپ کے اور ہماری موت کا وقت آئے گا تو اس کے بعد ہم سے لوگ یہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ یار کوئی بندہ دم کرنے والا لے آؤ، اس کو جھاڑ پھونک کرو، کوئی اس کی علاج کرو، کوئی ہمارے جو عزیز ہوتے ہیں جیسے کہا کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب ہم وہاں سے جا رہے ہوں گے دنیا سے، تو ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے، اور اگر ہمارے اعمال برے ہوئے تو اس کا انجام برا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو شروع بیان میں کہا کہ پریشانیاں کاز اور ایفیکٹ کے تحت آ رہی ہیں. اگر آپ توبہ استغفار کریں گے اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آپ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ آپ کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے. اور ایک بات فرمائی کہ اگر کسی کو مال کی کمی، اللہ پاک استغفار سے اس کو مال دیں گے، بیٹے نہیں ہیں بیٹے دیں گے. اور اگر کوئی استغفار کرتا ہے کثرت سے، اللہ جل شان باغات دیں گے، اس کو نہریں دیں گے، یعنی اس کے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائیں گے. تو انشاءاللہ ہم سب کریں گے کوشش، اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کی زندگی نصیب فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.